بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو خاص طور پر والدین کو ایک رہنما اصول دے رہی ہے، اور آج کل ہمارے اس معاشرے میں اولاد کی تربیت سے جو غفلت ہے اور اولاد کے بارے میں جو لاپرواہی ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں والدین صرف اور صرف اولاد کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اولاد کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، کپڑا ہے، مکان ہے، کھانا ہے، نفقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، نابالغ اولاد کا والدین کے اوپر شریعت نے واجب کیا ہے۔ اس بارے میں سب ایکٹیو ہے، اس بارے میں سب فکر مند ہے، اور ہر ایک کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میرے بچے کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جو میرے بچے کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو، میرا بچہ دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے سب سے ممتاز اور الگ نظر آئے۔ لیکن والدین کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری جو والدین کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اگر اس ذمہ داری کو والدین نبھانے کی کوشش کرے تو یہی اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے جا رہی ہے۔ کپڑا ہے، آج لے لیا، کل کا کوئی اور فنکشن ہوگا، پچھلا جوڑا ختم۔ جوتا کوئی لے دیا، مہنگا دے دیا، سردی کا تھا، گرمی میں استعمال نہیں ہو سکتا، گرمی کا ہے تو سردیوں میں استعمال نہیں ہو سکتا، چلو کر لے استعمال۔ فانی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن وہ ساری کی ساری چیزیں جو والدہ یا والد اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں جو والدین کو متوجہ کیا، اس میں یہ فرمایا کوئی والد اپنی اولاد کو کوئی عطیہ، کوئی تحفہ نہیں دیتا جو اچھی تربیت سے بہتر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائے، ایک ادب سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ادب اپنی اولاد کو سکھانا یہ ایک سا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خیر لہ من ان یتصدق بصاع، برابر نہیں فرمایا بلکہ اس سے بہتر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو ذہن کا کچا ہوتا ہے اور اس کے ذہنی تربیت، دینی تربیت اور اس کو دینی اعمال کی طرف لے کر آنا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے عام طور پر مشہور ہے کہ بچے کو بات سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر ہے، وہ مٹنے کا نام نہیں لیتا، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، بالغ ہو گیا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، پھر جب ہم اس کو بات کرتے ہیں اس کی مثال علماء نے ایسے لکھی ہے جیسے پانی کے اوپر لکیر۔ اب پانی کے اوپر آپ لکیر مارتے جائیں گے، آگے لکیر چلتی جائے گی، پیچھے سے وہ خود بخود مٹتی جائے گی۔ تو اس لیے میں اور آپ جتنا اپنے بچوں کے بارے میں، دنیاوی ضرورتوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو اس سے زیادہ میری اور آپ کی ضرورت اس بات، میری اور آپ کی توجہ، میری اور آپ کی فکر مندی اس بات کی ہو کہ بچوں کی دینی تربیت ہو جائے۔ اور یہ آپ حقیقت ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے گھروں میں، جہاں والدین دینداری والی زندگی گزار رہے ہوں تو اولاد میں آٹومیٹکلی دینداری آ جاتی ہے۔ اگر گھر میں والدہ نماز کی پابندی کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھو گے 2 سال 1.5 سال کے، وہ بھی والدہ کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والد نمازی ہے،
نماز مسجد میں جا کر پڑھنے کا عادی ہے تو بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا وہ اپنے والد کے پیچھے چلتے چلتے بچپن سے اس کو نماز کی عادت ہو جائے گی۔ والدہ روز قرآن کی تلاوت کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی کوئی کتاب لے کر یا والدہ کے پاس آ کر بیٹھ کر کبھی قرآن کو چومے، کبھی قرآن کو سینے سے لگائے، کبھی قرآن کو آنکھوں سے لگائے، کبھی سر پر رکھیں۔ یہ ساری کی ساری اپنا نیک عمل کرنا، چھوٹے بچوں کو اس میں شامل کر لینا، گویا ہی ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بچوں کی دینی تربیت ہو رہی ہے۔ اور آج کی بچوں کی ہوئی دینی تربیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کل جب یہی بچہ کوئی ادب والی زندگی گزارے گا، عمل والی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ ساری عبادتیں ہوں گی تو اس کا سارا ثواب والدین کو جائے گا۔ آج کا بچہ اگر اس کی دینی تربیت ہو چکی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اپنا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں حضور نے فرمائی ہے جس کا ثواب والد والدہ کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ بھی ہے اولد صالح یدعو لہ، کہ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کر کے ان کو دیندار بنایا، ان کو نمازی بنایا، ان کو اللہ سے مانگنا سکھلایا۔ اب وہی بچے جب والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو وہی بچوں کی دعا والدین کو اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ روایت، اور دوسری روایت جو حضرت ابو ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابی ہے، عن جدی ہی ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو فرمایا ادب سکھلانا، اور دوسرے میں فرمایا کہ جتنے آپ تحفے تحائف اپنی اولاد کو دیتے ہیں ان تمام کے تمام تحفہ تحائف میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو کوئی ادب سکھائی جائے، دینی ادب ہے، اس کو اچھی عادت سکھلائی، بولنے کا طریقہ اس کو سکھلایا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اس کو سکھلایا، بڑوں کے سامنے تمیز سے بات کرنے کا طریقہ اس کو سکھلایا۔ یہ سارے کے سارے جو آداب والی زندگی ہے اس کی زندگی بن گئی۔ الدین کلہ ادب پر عمل ہو گیا۔ اور یہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے، پورے دونوں حدیثوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہی سامنے آ جائے گا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آج کا بچہ والدین کی تربیت کی وجہ سے با ادب بن گیا، کل معاشرے میں وہ خوش نصیب اور با نصیب بن کر زندگی گزارے گا۔ اور آج کل جیسے ہم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اولاد کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے بارے میں ہم غافل ہیں، تو پھر اس کی زندگی بے ادبی والی زندگی ہوگی، اور اس کے بے ادبی کے اثرات سب سے پہلے گھر میں ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کے بے ادبی کا جو نتیجہ ہے اس کو والدین کو بھگتنا پڑے گا، پھر جب معاشرے میں نکلے گا تو بے ادب بے نصیب والا معاملہ اس کے ساتھ معاشرہ کرے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 2 حدیثیں میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں، ان 2 حدیثوں پر اگر میں بڑا بھائی ہوں تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی فکر کروں، میں بڑی بہن ہوں میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی فکر کروں، اگر میں والد ہوں میں اپنے اولاد کی فکر کروں، میں ماں ہوں تو میرے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد اور اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کروں اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو ادب والی زندگی سکھانا، یہ میرا مشن ہو، میرا منشور میں داخل شامل ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔